آج کل لوگوں کو مولویوں پر علماء پر سب سے جو بڑا اعتراض لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علماء چندہ کیوں مانگتے ہیں مدارس کے لیے۔ تو یاد رکھیں، مدارس ایک اجتماعی کام کے لیے بنائے جاتے ہیں جس میں معاشرے کے افراد کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے اور ان کے روزگار کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو اچھا روزگار بھی ملتا ہے۔ تو اتنا بڑا رفاہی کام اصل میں حکومت کے کرنے کا تھا۔ جس طرح سکولوں کے اساتذہ کو حکومت تنخواہیں دیتی ہے، سکولوں کے اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے، تو مدارس کا بھی سارا نظام حکومت کے ہی ذمے ہے اصل میں، اور یہ حکومت نے اپنی ذمہ داری پہلی مسلمان حکومتوں میں نبھائی بھی ہے۔ لیکن آج کل اگر حکومت مدارس کو نہیں چلاتی تو یہ علماء کرام کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے معاشرے پر کہ وہ لوگوں سے چندہ لے کر عشر زکوٰۃ لے کر ان مدارس کو چلانے کا اہتمام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ علماء کا احسان ہے۔ اور ہمیں مولوی جو چندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں یہ نظر اس لیے آتے ہیں کہ ہم سے یہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور شرعی طریقے سے چندہ مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ جبکہ اجتماعی کاموں کے لیے حکومت بھی ہم سے پیسے لیتی ہے، لیکن حکومت کا پیسے لینا ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو مولوی جو بھی چندہ لیتے ہیں ہم سے زبردستی نہیں لیتے، بلکہ ہماری اجازت کے ساتھ ہمیں ترغیب دلا کر لیتے ہیں۔ جبکہ حکومت اجتماعی کام چلانے کے لیے جو ہم سے پیسے لیتی ہے ٹیکس کی شکل میں، وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ٹیکس حکومت لے لیتی ہے۔ اور یہ کسی ایک چیز پر ٹیکس نہیں ہے۔ آپ ماچس خریدتے ہیں اس پر ٹیکس، آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں اس پر ٹیکس، آپ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز خریدیں، کوئی گاڑی خریدیں، کوئی موٹر سائیکل خریدیں، کوئی سائیکل خریدیں، جو کام بھی کریں تو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں آپ اگر سرکاری ملازم ہیں تو آپ کی تنخواہ جو ہے بینک میں آتے ہی اس سے ٹیکس کے پیسے نکل جاتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو اجتماعی کام چلانے کے لیے اگر علماء عشر زکوٰۃ کا وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اگر وہ مانگیں تو ہمیں وہ برے لگتے ہیں، جبکہ اجتماعی کام چلانے کے لیے حکومت ہم سے پوچھے بغیر ہی یہ سب کچھ لے لیتی ہے، تو ہم اس کو، حکومت جو لیتی ہے اس کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو بھی ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور ایک تو یہ مسئلہ ہوا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اس لیے بھی اعتراض ہوتا ہے دینی مدارس کے چندے پر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی چندہ مانگ کر اللہ کے غیر سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے غیر سے مدد مانگنا تو درست نہیں ہے، تو پھر چندہ کرنا کس طرح درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے جو ہم یعنی مخلوق سے، لوگوں سے کچھ مدد مانگتے ہیں یا چیزیں لیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ما تحت الاسباب، دوسری ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کاموں میں ایک دوسرے سے صرف مولوی نہیں چندہ مانگتے بلکہ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ گھر کا کوئی افراد ہیں تو وہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک بستی کے افراد ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ملکی سطح پر دیکھ لیں تو ما فوق الاسباب یعنی جو چیزیں اسباب سے بہر ہیں، مثلا جن میں لوگوں کا بس نہیں چلتا، اس چیز میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اور ما تحت الاسباب یعنی جن چیزوں میں لوگ مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس اسباب موجود ہیں، لوگوں کے بس میں ہیں چیزیں، تو اس طرح کے معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس مدد کے ساتھ ہی معاشرہ چل رہا ہے۔ لوگ اگر ایک دوسرے کا تعاون کرنا چھوڑ دیں تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
یہ صرف مولویوں کا یا علماء کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، اسباب کی حد تک، ما تحت الاسباب، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی اسباب کے تحت مدد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کی اسباب کے تحت مدد کر دو گے تو آگے برکت ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت میں نے پیش کی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں، آپ نے بھی جہاد کے لیے چندہ فرمایا۔ اس وقت صحابہ کرام جو موجود تھے انہیں ترغیب دی، جہاد کے لیے فنڈ کیا، دینی کاموں کے لیے فنڈ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ بھی اجتماعی کام ہوتا ہے جہاد، تو اس میں اجتماعی کام کے لیے حضور نے خود جو ہے لوگوں سے چندہ فرمایا، کیونکہ اس میں تمام، جب جہاد کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد میں نکلنا تھا، تو اس میں چونکہ تمام لوگوں کی بھلائی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے جو ہے چندہ فرمایا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے لیے ہلاکت کا اعلان فرما رہے ہیں، جہنم کا اعلان فرما رہے ہیں، تو ان کے قصور اللہ نے بیان فرمائے۔ تو ان میں ایک قصور یہ بھی ہے کہ وہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کھانا کھلانا ہے، رزاق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن وہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اب اس آیت میں آپ غور فرمائیں کہ مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کی مدد کرنا اسباب کے تحت رہ کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن محسوس ہمیں نہیں ہوتا، اور اگر مولوی یا علماء یہ کام کریں تو ہمیں ذرا زیادہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جب بھی ہمیں لگے کہ کسی کا یہ کام اچھا ہے یا برا ہے تو اس میں فوراً اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کام کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اگر شریعت اس کام کی اجازت دے یا اس کی ترغیب دے تو وہ کام کوئی معیوب نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ معاشرے والے اس کو معیوب سمجھیں، اور اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ کام معیوب ہے، اگرچہ معاشرے والے اس کو اچھا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔